الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام میں اور حضرت امام زمان علیہ السلام میں وجہ شبہ کیا ہے، کیا کیا شباہتیں پائی جاتی ہیں، اس کا تذکرہ تھا۔ ہم روایات پڑھ چکے اور بہت سی باتوں میں، بہت سی چیزوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اپنے جد بزرگوار حضرت امام زمان علیہ السلام سے شباہت حاصل ہے۔ ان شباہتوں میں سے ایک شباہت جو بالکل آخر میں ذکر کی گئی ہے وہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی نصرت کی گہار لگائی، مکے میں بھی اور کربلا میں بھی نصرت کے لیے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا کی علیکم السلام، کربلا میں بھی اور مکہ میں بھی۔ یہی مکہ کے اندر مومنین حاجی لوگ مسلمانوں کے درمیان جو آپ نے نصرت طلب کی، اس کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ ایسے ہی امام زمان علیہ السلام بھی نصرت طلب کریں گے، مکہ میں ہی طلب کریں گے۔ تو جگہ اور شہر کے اعتبار سے اور دونوں کے عمل یعنی نصرت علیکم السلام، نصرت کے مطالبے کے عنوان سے ایک شباہت یہ ذکر کی گئی ہے۔ تو نصرت تو امام طلب کریں گے اور امام زمان علیہ السلام ابھی آئندہ کریں گے، امام حسین علیہ السلام کر چکے۔ ہم جو وسط کے لوگ ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو زمانے میں نہیں تھے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے ہم نہیں ہوں گے، تو ان دونوں مدت کے درمیان ہم ہیں، کیا ہمارے اوپر دونوں اماموں کی نسبت کوئی نصرت کرنے کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ واضح ہوئی بات۔ امام حسین علیہ السلام نصرت طلب کر چکے، ان کی نصرت نہیں کی گئی، شہید ہو گئے۔ امام زمان علیہ السلام نہ جانے کتنے سالوں کے بعد نصرت طلب کریں گے، اور اس زمانے کے لوگ جو سنیں گے، جو مومنین نصرت کرنا چاہیں گے کریں گے۔ ہم آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس پیریڈ میں سن 61 ہجری سے لے کر کے اس آخری دن جس دن نصرت امام زمان علیہ السلام طلب کریں گے، اس درمیان کے مومنین علیکم السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب یہ ہے، جو نصرت طلب کر چکے ان کی بھی مدد کرنے کی ذمہ داری ہے، جو نصرت طلب کریں گے ان کی نسبت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہم کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، اور جیسے آپ کے اصحاب فوز عظیم سے سرفراز ہوئے اسی طرح سے ہم بھی عظیم منصب اور عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ تو صرف یہ زبانی لقلقہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں امام حسین السلام کی نصرت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آج ان کی نصرت یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی باتوں کو اور ان کے مقاصد کو بیان کریں، اور اس طریقے سے مومنین ان کی علیکم السلام چاہت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ان کے مشن کی مدد در حقیقت ان کی مدد ہے۔ یہ ہو گیا سابق کے اعتبار سے۔ لاحق کے اعتبار سے کہ امام زمان علیہ السلام آئندہ نصرت طلب کریں گے اور ان کی نصرت کرنا واجب ہے، اس وجوب کے اوپر کئی دلیلیں ہیں جو صرف ہیڈنگ کے طور پر، صرف عنوان اور الفاظ کے طور پر جناب علامہ محمد تقی صاحب نے بیان کیا ہے۔ پہلے ان کی عبارت پہ توجہ کریں، پھر کچھ باتیں آگے خارج سے بیان کی جائیں۔ توجہ رہے کہ وسط کے درمیان سن 61 ہجری سے لے کر کے امام زمان کے ظہور تک کے درمیان مومنین کی ذمہ داری نصرت امام حسین علیہ السلام اور نصرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کیا ہے بیان کر چکے۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، ان کی ذمہ داریوں کو، ان کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور امام زمان علیہ السلام کی نصرت وہ آئندہ طلب کریں گے، لیکن اگر ہم اپنے ضمیر کی طرف مراجعہ کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے دیکھیں، تو امام اس وقت بھی نصرت طلب کر رہے ہیں، اس وقت بھی غریب ہیں، پردیسی ہیں، مظلوم ہیں،
اپنے گاؤں گھر وطن سے دور ہیں، ان سب عناوین کے تحت اس وقت بھی امام زمان علیہ السلام مستحق ہیں نصرت کے، مومنین کو ان کی نصرت کرنا چاہیے۔ اب یہ نصرت مومنین کیسے کیسے کر سکتے ہیں، ان کے سلسلے میں محاضرات، ان کے سلسلے میں کتابیں، ان کے سلسلے میں مقالے، ان کے مشن جو آگے ہیں پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت، ان سب کے حوالے سے تمہید فراہم کرنا۔ اور مشرقی لوگ، ہم آپ موجود ہے، روایات موجود ہے کہ مشرقی لوگ ہی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تمہید بنیں گے، مقدمہ فراہم کریں گے۔ واضح ہے؟ آئیے جناب سید محمد تقی صاحب کتاب مکیال المکارم کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ اقولو اذا فتحت مسامع قلبک، اگر تم اپنے دل کے کانوں کو کھول لو۔ مسامع، مسمع کی جمع ہے، یعنی وہ آلہ جس کے ذریعے سنا جائے، سماع سے ہے نا۔ اگر تم اپنے دل کے کانوں کو کھول لو، اذا فتحت مسامع قلبک وشرح صدرک بنور من ربک، اور تمہارے دل میں جو اللہ نے نور عطا کیا ہے، نور ولایت، نور محبت اہل بیت، نور ایمان و اسلام، اگر اس نور کے ذریعے اپنے دل کو اور بھی وسعت عطا کرو، یعنی اور سوچو، غور و فکر کرو، سمعت نداء امام زمانک فی ھذا الزمان، تو آپ کو آج بھی امام زمان علیہ السلام کی، تمہارے زمانے کے امام یعنی آپ کے زمانے کے امام کی نداء نصرت، طلب نصرت، حل من ناصرین، امام زمان علیہ السلام کی سنائی پڑے گی۔ جناب محمد تقی موسوی اصفہانی صاحب کتاب کیا کہنا ہے کہ اگر دل کی آواز، اگر دل کی آنکھیں کھول رکھیں، دل کے کان کو ہم کھول رکھیں، نور پروردگار جو ہمارے دلوں میں ہے، یعنی نور ولایت و محبت اور عقیدت اور ایمان وغیرہ جو ہے، اس کے ذریعے سے اپنے دل کی شرح، توسعہ اور وسعت اس میں دیں، غور و فکر کریں۔ سمعت نداء امام زمانے کا، تو آپ اپنے زمانے کے امام کی ندا کو سنیں گے، فی ھذا الزمان، آئندہ نہیں، آئندہ تو امام نصرت طلب کریں گے، ابھی سنائی پڑے گی، یعنی عالم معنی میں، یعنی روحانی طور پر، یعنی ایمانی طور پر امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے زمینیں فراہم ہونا چاہیے، اس زمینے کو فراہم کرنا ان کی نصرت ہے، ان کی مدد ہے۔ وَاسْتِنْصَارُهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، اور وہ باب استفعال ہے نا، نصرہ کا مادہ باب استفعال میں گیا ہے۔ وَاسْتِنْصَارُهُ، اور ان کا نصرت طلب کرنا سنو، من اہل الایمان، اہل ایمان سے وہ ابھی نصرت طلب کر رہے ہیں، آئندہ تو نصرت طلب کریں گے ہی۔ واضح ہوئی بات؟ فَهَلْ مِن مُجِيبٍ يُجِيبُهُ، تو کیا ہے کوئی ایسا دل کے کان کو کھولے ہوئے، ایمان کے ذریعے اپنے دل کے کانوں کو اور آنکھوں کو کھولے ہوئے، کہ جو امام کی آواز کے اوپر لبیک ہے۔ فَهَلْ مِن مُجِيبٍ يُجِيبُهُ، کیا کوئی ہے ان کے جواب دینے والا؟ وَهَلْ مِن مُعِينٍ يُعِينُهُ، کیا ہے کوئی ان کی عون یعنی نصرت اور مدد کرنے والا؟ وَهَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْصُرُهُ، کیا کوئی ہے ناصر و مددگار جو ان کی نصرت کرے؟ ابھی صرف آپ کو للکار رہے ہیں صاحب کتاب کہ امام آواز دے چکے ہیں، نصرت طلب کر رہے ہیں، آئندہ بھی نصرت طلب کریں گے، ابھی ضرورت ہے دل کے کان کو کھول کر کے ان کی نصرت کرنے کا، تو کیا ہے کوئی ناصر و مددگار؟ فَإِنَّ النُّصْرَةَ فِي كُلِّ زَمَانٍ عَلَى حَسَبِهِ، ہر زمانے میں کسی کی اگر نصرت کرنا ہو تو اس زمانے کے اعتبار سے نصرت ہے۔ اس وقت امام ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم ان کو لا کر کے کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، ان کی اور نصرت مدد کریں، لیکن ان کا غیر موجود ہونا بھی، اس میں بھی ہم ان کی نصرت کریں گے۔ اب غیب میں نصرت کا طریقہ کیا ہے آگے بتائیں گے۔ ہر زمانے میں کسی کی نصرت اس زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آج زمانہ غیبت ہے، زمانہ حضور نہیں ہے، تو زمانہ غیبت میں کیسے مدد کریں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ فَإِنَّ النُّصْرَةَ فِي كُلِّ زَمَانٍ عَلَى حَسَبِهِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ، علیکم ہم نے کل بیان کیا، یعنی لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم امام کی مدد کریں۔
फ़इन्न नस्रहु नस्रुन लिल्लाह, इसलिए कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह की मदद है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, और अगर अल्लाह की आप मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। यानी पलट करके हमें ही फ़ायदा होना है। अव्वलन ये कह रहे हैं कि हर ज़माने में मदद का तरीक़ा अलग होता है। ज़माने हुजूर में इमाम की मदद, अगर तलवार उठाई आप भी साथ दीजिए, अगर सुलह करके बैठ रहे तो आप भी सुलह करके बैठ रहिए, साथ में इमाम का साथ दीजिए। वाज़ेह है, ये ज़माने हुजूर का हुआ। लेकिन ज़माने ग़ैबत में भी उसी हिसाब से मदद है, और इमाम ज़मान नुसरत के लिए तलब कर रहे हैं, तो फिर आज हमको मदद करना है। लिहाजा फ़अलैकुम अन्नस्र, ये इबारत किसकी है? साहिब किताब की। लिहाजा आए मोमिनीन, ऐ साहिबान ईमान, आपके ऊपर नुसरत करना वाजिब है। फ़इन्न नस्रहु नस्रुन लिल्लाह, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह की मदद है। क्यों? क्योंकि वो वली खुदा हैं, हुज्जत खुदा हैं, उनकी मदद खुदा की मदद है। एक, फ़इन्न नस्रहु नस्रुन लिल्लाह व नस्रुन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ही नुसरत रसूल खुदा की नुसरत है। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा के मिशन को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आगे लेकर के चल रहे हैं। व नस्रुन लिअौलिया इल्लाह, और तमाम औलिया इलाही जो नुसरत के तलबगार हुए, जिनका मकसद था कि रूह ज़मीन पर अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम हो, उन सब की मदद है। तवज्जो रहे, खुदा से शुरू किया है। नस्रुन लिल्लाह है, नस्रुन लिरसूलिल्लाह है, नस्रुन लिअौलिया इल्लाह है। औलिया अल्लाह में कौन कौन है? हज़रत आदम से आखिरी नबी तक, और आज के ज़माने में 11वें इमाम तक, 11वें इमाम की भी मदद है। सारे इमामों की, सारे अंबिया व मुरसलीन की भी मदद है। आगे, व नस्रुन लिल इस्लाम वल ईमान, इस्लाम की भी मदद है, ईमान की भी मदद है। दूसरे लफ्ज़ों में साहिबान इस्लाम, सारे मुसलमानों की भी मदद है, और साहिबान ईमान यानी मोमिनीन की भी मदद है। इमाम की मदद, इमाम और यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मदद। व नस्रुन लिल गरीब, वो इंसान जो परदेसी है, गरीब है, गरीबुल वतन है, उसकी भी मदद है। वो कैसे? हम आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब सिर्फ़ परदेसी को नहीं कहा जाता, बल्कि वो शख्स भी गरीब है कि जो अपने दयार से दूर होने के साथ साथ हो सकता है अपने दयार में भी हो और परदेसी हो। कैसे? इसलिए कि जिसके पास कोई साजो सामान नहीं होता, इमाम अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, वो शख्स गरीब है, घर में रह रहा है, अपने रिश्तेदारों में, अपने औलाद अहल अयाल के दरमियान रह रहा है, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं माल दुनिया से। नतीजे में वो क्या है? अपने घर में भी रह करके वो परदेसी है, गरीब है। जनाब सैयद रज़ी का एक शेर भी है, वो शेर मैं लिखे हुए हूँ, पढ़ देता हूँ। वो उसमें उन्होंने जो मतलब कोट किया है वो रवायत की रोशनी में फरमाते हैं, लैसल गरीबुल्लज़ी तनअद दयार बिही, वो शख्स गरीब नहीं है जो अपने दयार से न यानी दूर, न तनआ दूर है अपने अहलो अयाल से, घर बार से, दयार से, वो सिर्फ गरीब नहीं है। इन्नल गरीबा करीबुन गैर मौदूद, तवज्जो करें, इन्नल गरीबा करीबुन गैर मौदूद, वो शख्स जो है तो करीब लेकिन उससे कोई मोहब्बत नहीं कर रहा है, उससे कोई वुद्द यानी क्या? मवद्दत, मोहब्बत, जिससे कोई मोहब्बत नहीं कर रहा, भले ही वो करीब क्यों ना हो, वो क्या है? वो परदेसी है, गरीब है। अब बात आ गई तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सिलसिले में रवायत सुने। इमाम फरमाते हैं, अपने चाहने वालों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि तुम में से किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अनल गरीब, ये शोर शराबा मत करो। मतलब अगर परदेसी हो और उसकी कोई मददगार ना हो तो उसे ऐलान करने का हक़ है, लेकिन इमाम कहने कि ये ज़्यादा शोर शराबा मत करो, बल्कि गरीबुद्दयार तो वो शख्स है कि जो दारे कुफ्र में, दारे शिरक में, फ़िस्क व फजूर के इलाक़े में रह रहा है, अपने घर में है, अपने बीवी बच्चों के दरमियान है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे इलाक़े में बसा हुआ है मजबूरी में कि जहाँ दारे शिरक शुमार होता है, दारे कुफ्र शुमार होता है, तो वो बंदा अपने घर में भी, अपने बाल बच्चों के दरमियान भी रह करके गरीब है।
اس کی نصرت ہونی چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے کہ اسے دار شرک سے، دار کفر سے نکالا جائے۔ امام کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں انما الغریب الذی یکون فی دار الشرک، غریب وہ ہے جو دار کفر میں، دار شرک میں، ایسی جگہ رہ رہا جہاں پہ اپنے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کے رسومات، حالانکہ رسومات نہ کہیں، قواعد و ضوابط و احکام کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، ایسا آدمی بھی بڑے ہی ٹھاٹ باٹ سے کیوں نہ رہ رہا ہو، وہ پردیسی ہے۔ اور پردیسی کی نصرت ہونی چاہیے، اور ہر ایک کی نصرت اس کے حساب سے ہے، اسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صحیح محل، صحیح جگہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایات میں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ واپس آتے ہیں یہاں پر، کیا فرمایا امام نے، یہ سید محمد تقی صاحب نے، کہ یہ نصرت ایمان کی بھی ہے، اسلام کی ہے، نصرت غریب کی بھی ہے۔ تو غریب سے ہماری مراد کیا ہے؟ پردیسی بھی غریب ہے، اور امام زمان علیہ السلام پردیسی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے، مشرد، ترید، شرید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شرید یعنی کیا؟ اپنے وطن سے دور کیا ہوا، ترید یعنی بھگایا ہوا۔ خوب، یہ لفظ بھدا ہے بظاہر عربی اعتبار سے، لیکن مطلب وہی ہے کہ امام اپنے اہل و عیال کے درمیان نہیں رہ پا رہے ہیں۔ اہل و عیال سے مراد خاندان ہاشم میں جہاں تھے، جہاں ان کے ماں باپ تھے، جہاں ان کے رشتہ دار تھے، سامرہ ہو، مدینہ ہو، ان سب علاقوں میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ حالانکہ پردہ غیب میں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود جو شخص، ہم آپ تو دار شرک میں پردیسی کہلاتے ہیں، امام کے لیے پوری دنیا چند علاقوں کو، چند مومنین کے محلوں کو چھوڑ کر کے سب پردیس ہی پردیس ہے۔ وَنَصْرٌ لِّلْمَظْلُومِ المظلوم، پوچھا گیا کسی شخص سے، امام نے کہا، چھٹے امام نے فرمایا کہ تم مظلوم کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا مولا کون مظلوم؟ کہا اندکا، تمہارے پاس، یعنی اسی علاقے کا تھا، کوفہ یا اطراف کوفہ کا تھا۔ امام نے کہا تمہارے پاس جو مظلوم ہے، نہیں امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر امام نے فضیلت بیان کی، کلی طور پر المظلوم امام حسین علیہ السلام ہیں، اول کی قید کے ساتھ ہو تو امام علی علیہ السلام ہیں، ورنہ سارے اہل بیت طاہرین علیہ السلام مظلوم ہیں، اور ان میں مظلوم آج کے زمانے میں اہل بیت میں سے امام زمان علیہ السلام ہیں، اور ہر مظلوم کی مدد ہونی چاہیے۔ حکم ہے قرآن کا، روایات کا، کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، اور امام زمان علیہ السلام کی نصرت، خود ان کی نصرت، خدا و رسول اور اہل بیت کی نصرت کے ساتھ ساتھ مظلوم ہونے کے ناطے ان کی بھی نصرت مزید واجب ہے۔ مظلوم کے اوپر اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر عبارت پڑھنا ہے۔ وَنَصْرٌ لِّلْمُضْطَرِّ، مضطر کیا ہے؟ اضطرار، ہم آپ جانتے ہیں، مجبوری، پریشانی۔ قرآن مجید کے سورہ اسراء میں ظاہراً آیت نمبر لکھ رکھا میں نے شاید، بہرحال، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہم اس آیت کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کل کی گفتگو اگر یاد ہو تو میں نے جری و تطبیق کی بات کہی تھی کہ آیت جو نازل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ابرز مصداق اچھی آیتوں کی، اچھی سے مراد جن میں مدح کی گئی ہے، آیتیں سب اچھی ہیں، سب قرآن کی آیتیں، سب کا چھونا بغیر وضو کے حرام ہے الاخر، مراد یہ ہے مدحیہ آیات جن میں مناقب و فضائل اور مدح کی گئی ہے، ان کے ابرز مصداق اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے نا۔ اور جہاں پہ شیطان کہا گیا ہے وہاں پہ ثانی مراد ہے، اور اس طرح کی تفسیریں بیان کی جا چکی ہیں۔ مذمت دشمنان اہل بیت بھی قرآن میں موجود ہے، اتنی ہی مقدار میں تقریباً کہ جتنی مقدار میں مدح اہل بیت میں آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ روایت پڑھی جا چکی ہے آپ کے سامنے، ربع فینا و ربع فی اعدائنا، قرآن کا 1/4 ہمارے بارے میں ہے اور 1/4 ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ کتنی آیتیں ہم جانتے ہیں دشمنوں کے بارے میں؟ تو جاننا چاہیے، یعنی دروس تبری بھی ہونا چاہیے، خبثہ کے حالات بھی جاننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں پہ ایمان نہیں رکھنا ہے، ساری آیتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، دور نہ جاؤں۔ یہاں
अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा इला आखिर। आयत में जो ये कहा जा रहा है मुज़्तर, तो मुज़्तर, हाँ कल की बात कि आयतें मसादिक के एतबार से मदहिया आयात किन के बारे में है, सर फहरिस्त अहले बैत के बारे में। फिर उसके बाद इमाम ने इस जुमले को बयान करने के बाद कि हाज़िही मुखातिबतुन लना खासा, फिर क्या कहा था, सुम्मा हिया तजरी फी साइरिल अमानत, यही कहा था ना कि ये आयत फिर सारी अमानतों के ऊपर जारी होती है, वरना असल अमानत अबरज़ मिस्दाक उसके मुखातिब हम हैं कि हमसे कह रहे हैं कि अमानत को साहिब अमानत तक पहुँचाओ, यानी मनसब इमामत और विलायत को। ये क्या था, पहले सबब नुज़ूल और शान नुज़ूल बयान किया गया कि ये है, और फिर उसके बाद जरयान और जरिय तत्बीक की गई किसके लिए, बकिया अमानात के लिए। वाज़ेह हुई बात। यहाँ बिल्कुल उसके बरक्स है। कुरान नाजिल हुआ कब, पैगंबर के ज़माने में, तब से मुस्तर, या बल्कि उससे पहले से भी मुस्तर हैं। हर मुस्तर को इस दुआ, इस आयत को पढ़ने की इजाज़त है कि अपनी परेशानी को खुदा से दूर कराए। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। खुदावंद मुताल है जो मुस्तर को लब्बैक कहता है, जो उससे आफतों को, बलाओं को, मुसीबतों को दूर करता है। ये आयत तत्बीक और जरिए के एतबार से चल रही है, हर एक इसका मिस्दाक बन सकता है, हर मोमिन, है ना। लेकिन अबरज़ मिस्दाक इसके नुज़ूल के एतबार से बरक्स है। कैसे, अमानात वाली आयत और दीगर आयतों की अबरज़ मिस्दाक हो चुके जरयान है, और आयत मुस्तर में क्या है, जरयान चल रहा है, जरयान है, तत्बीक की जा रही है, लेकिन अबरज़ मिस्दाक कौन है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। वाज़ेह हुई बात, मैं समझा सका या नहीं। यानी शान व सबब नुज़ूल के एतबार से बाज़ आयतों के शान नुज़ूल गुज़र चुके, जरयान हैं दूसरे उमूर में, लेकिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, ये आयत अम्मन युजीब, इसके जरयान है, तत्बीक की जा रही है। सारे मोमिनीन जो मुस्तर हों, जिनके ऊपर बलाएं मुसीबतें हों, वो इस आयत का मिस्दाक बन करके खुदा से दुआ कर सकते हैं, मगर इसका अबरज़ मिस्दाक, अतम में मिस्दाक कौन है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जो आइंदा आएंगे। वाज़ेह हुई बात। अब पढ़ाएँ इस आयत के सिलसिले में ये जो फ़िक्रा यहाँ पे ज़िक्र हुआ, बनसरुन लिल मुज़्तर, हर मुज़्तर की मदद है, लेकिन मुज़्तर अलक़ाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में से है। मुज़्तर, तरीद, शरीद, मुंतक़िम इला आखिर इमाम के अलक़ाब और नामों में से क्या है, मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, मज़लूम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी, गरीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, गरीब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी, मुज़्तर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, मुज़्तर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी। वाज़ेह हुई बात। अब आइए इस इबारत को पढ़ते हैं। इस आयत के सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा की कसम खा कर के कह रहे हैं, नज़लत फ़िल क़ाइम अलैहिस्सलाम हुवा वल्लाहि अल मुज़्तर। नज़लत मुअन्नस कसेगा, नज़लत फ़िल क़ाइम अलैहिस्सलाम, ये आयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई है, यानी शान व सबब नुज़ूल आइंदा आएगा। रसूल खुदा के ऊपर आयत नाजिल हुई है, मगर नाजिल हुई क़ाइम आले मोहम्मद के सिलसिले में। हुवा वल्लाहि अल मुज़्तर, और वही बखुदा कसम मुस्तर हैं, यानी क्या, असली मुज़्तर, मिस्दाक़ अतम मुज़्तर कौन है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। वाज़ेह हुई बात। अब रवायत कहती है कि इस अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू की ये जो आयत पूरी है, उसमें आखिर में वयजअल आयत मुझे याद नहीं रह गई, वयक्शिफुस सू वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, ज़ाहिरन ऐसे ही है। इस आयत को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मक्का में खाने काबा की दीवार से टेक लगाने के बाद जब वो कहेंगे कि मैं आदम से की निस्बत औला हूँ, मूसा की निस्बत औला हूँ, ईसा की निस्बत औला हूँ, जो रवायत पढ़ी जा चुकी है, कुरान की निस्बत औला हूँ, ये सब बयान करते करते आखिर में इमाम
2 رکعت پہلے نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد عبارت یہ ہے ثم یرفع یدیہ الی السماء، پھر امام اپنے ہاتھوں کو یدیہ ہے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے، ویتضرع تضرع و زاری گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے فریاد کر کے خداوند متعال سے دعا کریں گے اور اسی آیت کی تلاوت کریں گے، یہاں تک روایت میں ذکر ہوا ہے حتی یقع علی وجہہ، امام زمان علیہ السلام اس طریقے سے بے چین ہو کر کے تڑپ کر کے سارے واسطے دینے کے بعد کہ اے مسلمانوں اے مومنوں تمہیں میری مدد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں سے بھگایا گیا، ہمیں جلا وطن کیا گیا، ہمارے حق کو غصب کیا گیا، ہمارے مال کو لوٹا گیا، ہمیں جگہ جگہ قتل کیا گیا، ہم آدم کی نسبت اولا ہیں الی آخر، یہ سب کہتے کہتے پھر اس کے بعد سارے انسانوں سے سارے مخاطبین سے مخاطب ہونے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 رکعت پہلے نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ اس آیت کی جو ابھی ہم نے پڑھی، اس آیت کی شان نزول و سبب نزول کو بیان کرتے ہوئے امام نے یہ فرمایا ہے، چھٹے امام نے، کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے، گریو زاری چیختے چلاتے روتے فریاد کرتے ہوئے خدا سے دعا کریں گے، حتی یقع علی وجہہ، سنبھال نہیں سکیں گے اپنے آپ کو، منہ کے بل زمین پہ گر پڑیں گے امام زمان علیہ السلام۔ ادھر زمین پر امام زمان علیہ السلام کا گرنا ہوگا، ادھر خداوند متعال کی طرف سے آواز آئے گی نصرت کی، مدد کی۔ اب یہاں پہ امام کا ایک فقرہ اور روایت کا ہے، وہ میں پڑھ دوں، فلا ترد لہ رأیہ ابدا، دعا کی بات نہیں ہو رہی، فلا ترد لہ رأیہ ابدا، پھر امام زمان علیہ السلام کے کسی بھی پرچم کو کسی بھی علم کو پلٹایا نہیں جا سکے گا، ابدا کی لفظ ہے، ابداً کبھی بھی۔ پھر اس کے بعد امام زمان علیہ السلام کے پرچم کو، بات دعا کی تھی، کہاں سے پرچم کی بات آ گئی؟ امام دعا کر رہے تھے، نصرت طلب کر رہے تھے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فلا ترد لہ رایہ ابدا، مطلب یہ ہے، اللہم الذی نے حاشیے میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دن جس وقت نصرت کا مطالبہ کریں گے، خداوند متعال امن یجیب، جواب دے گا، اجابت کرے گا، لبیک کہے گا، اور امام کے اوپر جو آفت مصیبت بلا جو بھی الفاظ استعمال کریں وہ سب کے سب دور ہو جائے گی، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر امام نے فرمایا کہ خداوند متعال انہیں ظاہری طور پر بھی پوری زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ اس کے بعد امام جب لشکر بھیجیں گے، جہاں پہ بھی لشکر بھیجیں گے، کوئی نہ کوئی علم کوئی نہ کوئی پرچم ہوگا، اسے پلٹایا نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک کہ فتح نصیب نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بات تعویل الآیات کتاب کا نام ہے، سید شریف کی ہے، جلد 1 صفحہ 402 پہ بیان کی گئی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَنَصْرٌ لِلْمُسْتَرْ ہو گیا، وَنَصْرٌ لِلْعَالِمِ یا لِلْعَالَمِ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن صحیح اور مناسب یہ ہے کہ ہم عالم پڑھیں، اور عالم کے لیے، علم والوں کے لیے، فضیلت و دانش والوں کے لیے بھی نصرت ہے، مدد ہے، کیونکہ عالم اپنے علم کے ذریعے اپنے علم کو نشر و اشاعت کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ عالم اگر ہے تو عالم کا مصداقیت امام زمان علیہ السلام خود ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ماننے اور چاہنے والے، لیکن اگر للعالم ہے تو سب کی مدد ہے، سب کی مدد، اس اعتبار سے کہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ وَنَصْرٌ لِوَلِيِّ النِّعْمَةِ، ولی نعمت کون؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کی بھی مدد ہے، تو امام ولی نعمت ہیں۔ ہم زیارت جامعہ کبیرہ کے اوپر جو گفتگو کل سے کریں گے انشاءاللہ، کل کے دن ہر ہفتے، اس میں السلام علیکم یا اہل بیت النبوت کے ساتھ ساتھ یا اولیاء النعم، اے نعمتوں کے ولی و سرپرست و ذمہ دار، سارے اہل بیت طاہرین علیہ السلام ولی نعمت ہیں، اور ولی نعمت جو ہوتا ہے، سرپرست اور مالک نعمت جو ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، منعم حقیقی خدا، اور پھر اہل بیت طاہرین ان کے
خدا کے بنائے ہوئے اولیاء نعم ہیں۔ تو ولی نعمت کی مدد ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام کی نصرت، خدا اور رسول اہل بیت کی نصرت کے ساتھ ساتھ اس حیثیت سے کہ وہ ولی نعمت ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مستر ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ عالم ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مظلوم ہیں، ان کی نصرت ہے۔ یعنی یہ سب سبب ہیں، اسباب ہیں امام کی نصرت کے۔ وَنُصْرَةٌ لِلْوَالِدِ الرَّحِيمِ، یاد ہو اگر تو امام رضا علیہ السلام کا وہ جو کلام ہے امام اور امامت کے سلسلے میں، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ امام الوالد الشفیق، مہربان باپ ہوتا ہے۔ ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے مہربان باپ ہوتا ہے۔ یہاں پہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا کلمہ استعمال ہوا ہے؟ نصر الاخر للوالد الرحیم، یہ مہربان باپ، رحیم شفیق، یہ مہربان باپ کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام ہیں۔ ہر شخص کو اپنے باپ کی نصرت و مدد کرنی ہے، اور ان میں باپوں میں سے ایک باپ ہمارے کون ہیں؟ وقت کے امام ہے نا، یا علی انت وانا ابوا ہذہ الامت، تو کیا صرف امام علیہ السلام امت کے باپ ہیں؟ نہیں، ائمہ طاہرین سب کے سب اپنے زمانے کے لوگوں کے باپ ہیں۔ الی غیر ذالک من العناوین الصادقۃ علیہ یعنی کون؟ امام زمان علیہ السلام۔ یہ چند عناوین میں نے ذکر کیے ہیں، جتنے فریادی، جتنے اس طرح کے القاب اور خطابات ہیں جس میں کسی قسم کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے اوصاف امام زمان علیہ السلام کے اوپر صادق آتے ہیں۔ الی غیر ذالک، یہ تو چند عناوین میں نے ذکر کیے، من العناوین الصادقۃ علیہ، جو امام زمان علیہ السلام کے اوپر عنوان صادق آتے ہیں، لہٰذا امام زمان علیہ السلام کی نصرت ہمارے اوپر کئی جہت سے واجب ہے، کئی جہت سے واجب ہے۔ الحاصلۃ بنصرہ، یہ سارے اوصاف، یہ ساری نصرت اس وقت حاصل ہے امام زمان علیہ السلام کے لیے اوصاف ہیں، اور یہ عناوین امام کی نصرت کریں گے تو والد رحیم کی بھی نصرت ہو جائے گی، عالم کی بھی نصرت ہو جائے گی، مظلوم کی بھی نصرت ہو جائے گی، مستر کی بھی نصرت ہو جائے گی۔ کیسے نصرت کریں گے وہ آگے آ رہا ہے۔ وَعْلَمْ إِنَّ مِنْ أَقْسَامِ نُصْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ، بہترین علامہ تقی اصفہانی صاحب 2 سطر میں ختم کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس کے اوپر پورا 5 عشرہ پڑھیے۔ کیا؟ وَعْلَمْ، یاد رکھیں، ان من اقسام نصرتہ، امام زمان علیہ السلام کی نصرت، وَإِعَانَتِهِ، اور آپ کے ساتھ تعاون کی قسموں میں سے کیا ہے؟ بذل المال فی ذکرہ، امام کی یاد، امام کے ذکر، امام کی دعاؤں اور ان کے لیے دعا کرنے کے چرچا، مجلس، ماتم، بزم سجانا، یہ بذل مال، اس میں مال خرچ کرنا، یہ بھی امام کی نصرت ہے۔ وَطَبْعُ الْكُتُبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، اور امام زمان علیہ السلام سے متعلق جو کتابیں ہیں، آپ نے لکھا ہے، کسی دوسرے نے لکھا ہے، کسی بزرگوار نے لکھا ہے، آج اس کتاب کی ضرورت ہے، مثلا اس کو چھپوائیں عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، دوسرے زبانوں میں، یہ بھی امام کی نصرت ہے۔ اور سارے عناوین آپ کے اوپر پھر صادق آئیں گے کہ آپ نے مظلوم کی بھی نصرت کی، مستر کی بھی نصرت کی، باپ کی بھی نصرت کی، امام کی بھی نصرت کی، خدا اور رسول کی بھی نصرت کی ہے۔ مال خرچ کرنا امام کی یاد میں، دعائے ندبہ وغیرہ کا برپا کرنا، وَطَبْعُ الْكُتُبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، امام سے متعلق کتابوں کا چھپوانا، الْمُتَكَفِّلَةِ لِبَيَانِ آدَابِهِ، اور امام کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں، بیانات ہیں، جس میں ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ امام کے ساتھ کیسے ہم کو پیش آنا ہے، امام کی نصرت کیسے کرنی ہے، امام کے ظہور کے لیے کیا کرنا ہے۔ کلی طور پر ہر وہ چیز جو امام سے تعلق رکھتی ہے اس میں پیسہ خرچ کرنا، ان سب چیزوں کی نشر و اشاعت امام کی نصرت ہے۔ انہی میں سے ومنہا، یعنی وہ نصرتوں میں سے، من اقسام نصرت ہی ایک بیان کیا، کیا؟ بذل المال، کن کن چیزوں میں؟ ذکر میں خرچ کریں،
دعا میں خرچ کریں، کتابیں چھپوانے میں، سائٹ بنانے میں امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں، سوال و جواب کا مسابقہ وغیرہ پہ پیسہ خرچ کرنے میں امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں معلومات، یہ سب تو مدد ہے ہی، مگر عنوان کیا اس کا؟ بذل المال۔ دوسرا مدد کا طریقہ بذل المال کا یہ ہے کہ بذل المال لذریۃ الائمۃ علیہم السلام و شیعتہم، سادات بزرگوار اور تمام شیعیان اہل بیت کی نصرت و مدد، تعاون ان کے ساتھ تعاون، مومنین کے ساتھ تعاون، سادات کے ساتھ تعاون، امام کے ساتھ تعاون ہے۔ وَمِنْهَا اِعَانَةُ مَنْ يُعِینُهُ وَيَنْصُرُهُ، ہر وہ شخص جو امام کے سلسلے میں کوئی کام کر رہا ہے اس کی مدد، سائٹ چلا رہا ہے، سوال کا جواب دے رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے، مقالہ لکھ رہا ہے، دوسرے امور انجام دے رہا ہے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں، اس کی اعانت، جو امام کی اعانت کر رہا ہے، کسی طریقے سے مدد کر رہا ہے۔ وَمِنْهَا اِعَانَةُ مَنْ يُعِینُهُ وَيَنْصُرُهُ بِمَا تَيَسَّرَ، نہیں ضرورت ہے کہ آپ سارا اپنا خزانہ لٹا دیں، نہیں، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، 2-4 روپیہ بھی، بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَال، مال دے کر کے اگر مدد کر سکتے ہیں، مال، کوئی آدمی امام کی نصرت کر رہا ہے مختلف طریقے سے، آپ مثلا صرف کتاب اور مقالہ لکھ کر کے مدد کر سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں کہ اس کا مجلہ مثلا چھپے، اس کی کتاب اس کے چھپے، کسی بھی طریقے، اول جاہ، اپنا جو ہے سپورٹ کسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اپنی وجاہت یعنی کسی کے نزدیک آپ کی بنی ہوئی ہے، آپ اس کام کو کرا سکتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب اس شفاعت، یا ساتھ دے سکتے ہیں کسی طرح سے، واللسان، بول کر کے ہی صرف صحیح، مال کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بول کے ذریعے، الی غیر ذالک واللہ الہادی۔ بہرحال اتنے عناوین جو جناب محمد تقی موسی صاحب نے ذکر کیے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت واجب ہے، یہی ہمارے جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے، یہی اتنے عناوین ہمیں جھجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ نہ جانے کتنے عناوین صادق آتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے اوپر کہ ہمیں ان کی نصرت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ درس بھی امام کی نصرت میں سے، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، انہی کے بارے میں، لیکن یہ کافی ہم نہ سمجھیں، ہم سب کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، خاص طور سے ہم طلباء کو امام زمان علیہ السلام کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔